حضرت ابو بکر نے کہا کہ عثمان کو واسطہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان کے سامنے اپنی حالت پیش کرو گے تو وہ خود دے دیں گے۔ ابو بکر نے کہا کہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دے کہ تو مقروض ہے، حالات ہے تجھ پر، بس۔ گیا وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی دروازے پر پہنچا، اندر سے سنا حضرت عثمان اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ دودھ اور شہد دو ملا کے کھاتے ہو تم، دو بھی میٹھی میٹھی چیزیں ہیں، ایک ساتھ دو نہیں کھانی چاہیے، حفاظت مجھے کیا دے گا جو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے۔ اپنی شان کے مطابق کہا کہ کچھ دیر بچوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، بھائی مجھے معاف کر دو کہ آپ تک پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ میرے وہ بھائی جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے جنہیں مال کی نعمت وافر مقدار میں عطا کر رکھی ہے، غور سے سنیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے کہا کہ اللہ نے مجھے مال اس لیے نہیں دیا کہ میں اور میرے بچے عیش کر کے اس مال کو اڑا دیں، اللہ نے مجھے مال اس لیے نہیں دیا کہ میں اور میرے بچے عیش کر کے اڑائیں، بلکہ اللہ نے مجھے مال اس لیے دیا تاکہ میں اللہ کے بندوں کی اس لیے آ پائے۔ پہلے بلایا، گھر میں بٹھایا، جو بھی جس انداز کا ان کا مہمان خانہ تھا، مہمان خانے میں بٹھایا، مہمان نوازی کی، سب ہونے کے بعد اب پوچھ رہے ہیں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا بس حالات ہیں مجھ پر اس لیے آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہا، اس نے تیار کر دیا، اب سائل کو رخصت کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جاؤ تمہارے لیے اونٹ تیار ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ جاؤ تمہارے لیے اونٹ تیار ہے۔ اس اونٹ پر اس کا مطالبہ تھا، اس سائل کا مطالبہ تھا 3000 درہموں کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ تمہارا اونٹ تیار ہے۔ اس اونٹ پر 6000 دینار رکھے ہوئے ہیں، اور بیوی بچوں کے لیے کھانے کا جو توشہ ہوتا ہے، جو نفقہ ہوتا ہے، نان جو غلہ ہوتا ہے، غلے کا انتظام بھی ہم نے کیا ہے جو اس اونٹ پر ہے۔ سائل کہنے لگا اے عثمان مجھے صرف 3000 کی ضرورت تھی، آپ نے 6000 عطا کیے، آپ تو بڑے سخی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اونٹ کو واپس کرنے آؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے سائل تجھے اونٹ اسی لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تو واپس نہ دے، واپس کرنے کے لیے تجھے نہیں دیا جا رہا، تیرے لیے ہے، یہ تو رکھ لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نوازا، دیا۔ اس کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیا۔ حضرت عثمان نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے نبی 200 گھوڑوں کا انتظام میری طرف سے، گھوڑے کا انتظام، گھوڑا، اس کے اسلحہ، جو کچھ ہوتے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ۔ حضرت عثمان نے کہا 200 گھوڑے میری طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور گھوڑوں کی ضرورت ہے، اور تیسری مرتبہ اعلان کیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے نبی اعلان کریں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میری طرف سے اور 200 بڑھا لیجیے۔ اس طرح کے طرف سے بار بار اعلان کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ کے نبی وہ 200 بھی، یعنی کل ملا کے 1000 گھوڑے میری طرف سے۔ حالانکہ عثمان کی طاقت صرف 800 کی تھی، انہوں نے کوشش کر کے اپنی طرف سے محنت کر کے ادھر ادھر سے جمع کر کے پورے 1000 گھوڑے جمع کیے۔ دوستو ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں خیرات کرنا، صدقہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا امیروں کا کام ہے، غریبوں کا نہیں۔ اللہ سے تجارت کرنا ہم نے نہیں سیکھا کہ اللہ سے تجارت کیسے کی جاتی ہے، تجارت کریں گے تو کتنا نفع ملے گا ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس عطا کیا، وہ 11 گنا زیادہ عطا کیا، 10 بھی نہیں بلکہ اس کے 11۔ ہم نہیں کرتے، ہم کر کے دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں مال لگائیں گے مال کم ہوگا۔ کثرت سے آنے والے مال میں بھی وہ برکت نہیں ہوتی، نہیں سمجھے آپ بات؟ کثرت سے مال کا آنا الگ ہے، مال میں برکت کا ہونا الگ ہے۔ لاکھوں کما رہے ہیں پھر بھی گھر کے اندر لاکھوں پہ لاکھوں آ رہے ہیں، کثرت سے مال آ رہا ہے لیکن برکت نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن تھوڑا مال ہے اس میں برکت ہے، چین کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون کی زندگی خوشی سے جی رہے ہیں۔ تو اللہ سے جب ہم تجارت کریں گے، اللہ سے جب ہم لین دین کریں گے، اللہ کے راستے اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں کے لیے اسکالرشپ دیا جا رہا ہے بیت المال کی جانب سے، ماہانہ 500 روپے کے حساب سے۔
شریف پنچایت کے ذریعے 100% کامیاب کاؤنسلنگ کی گئی. قبرستان کے راستے کی زمین کی خریدی کے لیے اب تو آپ سب کے تعاون سے خریدی انجام دی جا رہی ہے. عیدگاہ فلورنگ کمیٹی کی جانب سے نمائندگی پر ہمارے ایم ایل سی ٹی جے ملڈی صاحب نے 30 لاکھ فنڈ وہاں پر چھوڑ دیں. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا, دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں چھوڑ دیں. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا, دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں چھوڑ دیں. چوتھی مرتبہ جب تکبیر کہی جائے گی تب ہاتھ نہیں اٹھائیں. پھر دعا ہوگی, دعا کے بعد خطبہ ہوگا. تمام حضرات خطبے میں شریک رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد. جتنا اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے جو بھی بزرگ مرحومین کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ایثار ثواب کریں گے، صدقے خیرات کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری نسلوں سے بھی، ہمارے اولاد سے بھی امید رہیں گی کہ بھئی یہ لوگ بھی ہمارے لیے ایثار ثواب کریں گے ہمارے آخرت کے لیے. ہمارے پاس ہی ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہے، ہم اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب نہیں کر رہے، تو کل کیسا امید رکھے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایثار ثواب کریں گے. اس لیے جو بھی وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو دیا ہے اس کو غنیمت جانیں، ہم آخرت کے لیے تیاری کریں. آخرت میں ہم کو جیسا ہم عالم ارواح میں تھے، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد دنیا میں عالم دنیا میں آئے، اس کے بعد عالم برزخ میں جانے کا ہم کو واپس لوٹنے کا ہم کو ہے. اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آخرت کے لیے فکر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس کے لیے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دعا عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات أعلى الدرجات وتبلغنا بها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من كل بلاء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء فاللہ خیر حافظ الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ عید الاضحیٰ کے دن اے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ اس کھلے میدان میں بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنے ہاتھ اور جھولیاں پسارے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت بھری نگاہ ڈال کے ہم سب کو اے اللہ صاف ستھرا کر دے. اے اللہ سفید سفید لباس پہن کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ اندر کی حقیقت کو جانتے ہیں. اے اللہ ہم سفید لباس پہن کے اے اللہ مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اے اللہ خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اے اللہ اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ گناہوں سے سزا فرما. اے اللہ حرام کی حالت میں لاکھوں کے حجاج آپ کے دربار میں منا میں عرفات میں اے اللہ کھڑے ہو کے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طالب ہیں. اے اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کی دعا میں ہمارا استحقاق نصیب فرما. حج مبرور. سارے عالم اسلام میں امت مسلمہ پر رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے. اے اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ لرستے اے اللہ گڑ گڑاتے ہوئے آج سے اے اللہ حجاج کرام دعائیں کر رہے ہیں. اے اللہ دعاؤں کی لاج رکھ لے. اے اللہ بڑے بہترین ایام ہیں، اے اللہ ہماری حقیر قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے گردن پہ چھری چلانے سے بھی گریز نہیں کیا، کیا آپ سے محبت کرتے تھے ہوں گے. فرما دے اپنی ہر چیز آپ کے راستے میں قربان کرنے کا سلیقہ ہمیں عطا فرما دے. اولاد کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں، اللہ ہماری اولاد کے حق میں بھی ان دعاؤں کا تھوڑا سا حصہ نصیب فرما. ہماری اولاد کی سچی تربیت کا سلیقہ عطا فرما. اللہ ہمیں سے جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ فرما بردار بنا دے، نمازی بنا دے، وفاشیار بنا دے، اسلام پر قائم و دائم رکھ دے. اللہ ہمارے بچیوں کو حیادار بنا دے.
اللہ آج اس عیدگاہ میں ہم اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے، ہماری اولاد کے مستقبل کو اللہ روشناس کر دے، بہترین بنا دے، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے ماں باپ کی حفاظت فرما، اولاد کے غموں سے ماں باپ فرما، اللہ ہم سب کو اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما، اس ملک میں امن و امان قائم فرما، قائدین کو اللہ امت پہ اللہ رحم کرنے کا سلیقہ عطا فرما، اللہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا سلیقہ عطا فرما، جو نقصان ہوا ہے بہترین ہے اللہ انہیں نعم البدل عطا فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، علماء حقانی کی حفاظت فرما، جو جس طریق سے اللہ قوم کی خدمتیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کے لیے ذخیر آخرت بنا، اے اللہ ہمیں سے جن کے والدین بحیات ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، صحت و تندرستی نصیب فرما، ان پر رحم فرما، اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا دے، اللہ ہماری دعاؤں کو آپ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے، اللہ بہت سی چٹھی آئی ہیں، دعاؤں کی درخواست آئی ہیں، اللہ جو اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کروانا چاہتے تھے اللہ ان مرحومین کی ہر بیمار کو شفا دے دے، اللہ جو دائمی امراض میں گرفتار ہے بدترین بیماریوں سے جھوج رہے ہیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین اتباعه الذین نالوا بصحبته فضلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فیا معشر الاخوان توبوا الى اللہ واستغفروه من كل عصیان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان ولا تجزي العجفاء ولا عرحاء وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة قالوا فما الصوف فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ نے جو سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی اس کے لیے ہم اللہ کی اور یہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں عید کے ہم یہاں پر
MLA साहब और MLC TG वर्डी साहब और डॉक्टर संजय कुमार साहब और मजलिस बल्दिया के चेयरपर्सन साहिबा का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो बंदोबस्त के लिए पुलिस का इंतज़ाम किया गया है, हम यहाँ के ज़िले SP साहब, DSP साहब और CA सर्कल इंस्पेक्टर साहब और तमाम जितने भी सब इंस्पेक्टर साहब आए हैं दूर दराज से, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि बेहतरीन इंतजाम किए गए। और हम जो भी यहाँ पर इंतजाम में हिस्सा लिए और जो भी यहाँ पर ताउन के लिए बैतुल माल के लिए जो यहाँ पर इब्राहिम अली खान की जो कमेटी है उनके ज़िम्मेदारों का तमाम का शहबाज मजलिस का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे वाइस चेयरमैन शकील साहब का भी। जरूरी है कंपलसरी। अगर खैरियत खैरियत ईद मुबारक। इरफान उधर चल इधर ऐसा आ जाओ, तो आ जाओ कलेक्टर साहब आइए। यार जी हम आएगी नहीं आएगी, आएगी जरूर। आ जाओ ला मिलते सुनते ये तो एकदम ये बात तो सही है, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। तू कहीं मिलता है मिले तो ऐसा भाई ऐसा ले लो बस, काफी है बस मिले ऐसा भाई मिले सर रंजीत ऐसा मिले ऐसा बस और कुछ रंजीत पटेल है शुक्रिया शुक्रिया। हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है, मोले साहब आप भी मिलो। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर अल्लाह ताला ने आज हमको यहाँ पर सजदा रेज़ होने की जो तौफ़ीक़ अता फरमाई है, अल्लाह की बारगाह में हम उसका शुक्र बजा लाते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की पुरमसरत मुबारकबाद पेश करते हैं। और यहाँ पर जो इंतज़ाम किए गए हैं हमारे जीवनडी साहब MLC की जानिब से और मजलिस बल्दिया के चेयरपर्सन और MLA डॉक्टर संजय कुमार साहब की जानिब से जो इंतज़ाम किए गए हैं हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ के जो बंदोबस्त किया गया है और हमारे ज़िले SP साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ के DSP साहब का और यहाँ के जो CI साहब है और तमाम जो सब इंस्पेक्टर्स जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर बंदोबस्त के लिए रात देर गए से आज सुबह तक ठहरे हुए हैं। हम तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कमेटी की जानिब से, सदर मिल्लत इस्लामिया कमेटी की जानिब से हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।